بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارتی فلم انڈسٹری پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد وہاں کی موسیقی بہترین موسیقاروں سے مزین رہی ہے، جیسے آسمان پر تارے۔ انڈیا جہاں ہمارا دشمن ہے، وہاں اس کا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں سننے کے لیے بہترین موسیقی دی، نامور موسیقار پیدا کیے۔ جب بھی ہم ہندی یا اردو نغمے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلے انڈیا کے موسیقار آتے ہیں، بالخصوص پارٹیشن کے بعد۔ پارٹیشن سے پہلے بھی بہت سے موسیقار آئے، لیکن ان کے گیت نئی نسل کو یا میری والی نسل کو زیادہ متاثر نہیں کر سکے۔ ہم نے 1950 کے بعد جتنے بھی گیت آئے، 1948 47 یا 50 کے بعد جتنے بھی گیت آئے، ہم نے ان کو زیادہ سنا ہے، کیونکہ ان میں رفیع کی آواز تھی، مکیش کی آواز تھی، اور منا ڈے، مہندر کپور، یہ آوازیں تھیں۔ لیکن ایک نام ایسا بھی ہے کہ جس نے نہ صرف بے شمار موسیقاروں کے درمیان جگہ بنائی، جیسے فیروز نظامی، ماسٹر غلام حیدر، رفیق غزنوی، سی رام چندر، سجاد علی، راجندر کرشن، مدن موہن، اور جس موسیقار کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے ہیمت کمار۔ ہیمت کمار اور دوسرے موسیقاروں میں فرق یہ ہے کہ یہ واحد موسیقار ہے کہ جس نے نہ صرف گانوں کی دھنیں بنائیں بلکہ بہت سے گیت خود بھی گائے، اور ان کا ہر گانا بہت مقبول ہوا اور آج بھی بہت شوق سے سنا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ذرا ان کے گائے ہوئے ان گانوں کو سنیے جن کی موسیقی انہوں نے خود ترتیب دی۔ کیا جادو ہے ان کی آواز میں اور کیا سحر ہے ان کی موسیقی میں۔ جی، یہ تھے ہیمت کمار۔ ہیمت کمار نے بے شمار ان موسیقاروں کے درمیان اپنی جگہ بنائی جو بھارتی یا برصغیر کی فلم انڈسٹری پر راج کر رہے تھے، اور دوسرے موسیقاروں میں اور ان میں ایک فرق صرف یہ ہے کہ یہ گاتے بھی تھے اور ان کی آواز کیا خوب تھی۔ کبھی چاندنی رات میں جب ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور آپ کھلے آسمان تلے سو رہے ہوں اور چاند آپ کے سر پر چمکتا ہوا مسکرا رہا ہو، ایسے عالم میں ذرا یہ گیت سن کر دیکھیے۔ اس گیت کی موسیقی تو ایس ڈی برمن نے دی تھی، لیکن ہیمت کمار نے کیا خوب گایا ہے۔ ہیمت کمار نے بے شمار فلموں کی موسیقی دی۔ ہیمت کمار 16 جون 1920 میں انڈیا کے ایک شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ان کے سر پر بھوت سوار ہوا فلمی گیت گانے کا۔ ان کو شوق تھا کہ وہ اپنے گانوں کی دھن خود ہی ترتیب دیں۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کا رخ کیا اور 20 سال کی عمر میں ایک بنگالی گانا گایا۔ یہ گانا ایک فلمی گانا تھا۔ یہ گانا گا کر وہ فلمی پنڈتوں کی نظروں میں گویا سما گئے تھے۔
پھر 1942 میں ایک ہندی فلم بنی میناکشی، اس میں انہوں نے ہندی گیت گایا۔ 2 سال بعد 1944 میں فلم ارادہ کے لیے انہوں نے ایک گیت گایا۔ ناگن، راہگیر، یہودی کی لڑکی، 20 سال پہلے، انسپیکٹر اور بے شمار فلمیں ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں۔ ان فلموں کی انہوں نے موسیقی دی۔ بعض سننے والوں کو ان کی آواز میں تھوڑا سا بھدا پن بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ ان کی آواز میں جو تھوڑا سا بھدا پن ہے، اس میں جو مٹھاس ہے، اس کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو موسیقی کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور موسیقی کے رسیا ہیں۔ یہ گانے اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے لازوال ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک سنے جاتے ہیں اور لوگوں کو یاد ہیں اور بہت سے لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں۔ ہیمنت کمار نے 1935 سے 1989 تک بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کیا اور بے شمار ایوارڈ جیتے۔ وہ خود بہت خوبصورت تھے۔ وہ چاہتے تو فلمی دنیا میں ہیرو کے طور پر بھی آ سکتے تھے، سائیڈ ہیرو کا رول بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ گانا ان کی گھٹی میں شامل تھا، لہٰذا انہوں نے موسیقی کا ہی انتخاب کیا اور اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کی آواز زندہ ہے اور لوگ کبھی نہ کبھی ان کے چاہنے والے یوٹیوب میں ان کی آواز سرچ کر کے ضرور ان کی آواز سنتے ہیں۔ جب ہیمنت کمار نے گانے گائے تو اس وقت رفیع کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، لیکن رفیع اور مکیش کے درمیان انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور لوگوں کے دلوں پر کافی عرصے تک راج کیا۔ ہیمنت کمار 26 ستمبر 1989 کو کلکتہ میں انتقال کر گئے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی پور نہیں کر سکے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت نے اپنا نظام چلانا ہوتا ہے۔ قدرت ایک کو اٹھا لیتی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ جس طرح کرکٹ کی ٹیم میں ایک کھلاڑی جب آؤٹ ہو جائے، وہ جتنی ہی خوبصورت اننگ کھیل کر گیا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اگلا کھلاڑی اس سے بھی خوبصورت اننگ کھیل جاتا ہے، لیکن ہر وہ اننگ یاد رہتی ہے جس میں کچھ زیادہ رنز بنے ہوں، جس میں خوبصورت شاٹس لگے ہوں۔ اسی طرح ہیمنت کمار کی آواز بھی بہت خوبصورت آواز ہے۔ انہوں نے اپنی موسیقی کی اننگ بڑے خوبصورت انداز میں کھیلی اور مرتے دم تک وہ موسیقی کی دنیا سے منسلک رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں بھی آئی تو کامنٹ ضرور کر دیجیے اور سبسکرائب لازمی کیا کیجیے۔ میرے یوٹیوبر کو سبسکرائب کی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔